حضرت علی ایک دن قبرستان میں گئے زیارت قبور کے لیے، قبروں کی زیارت کے لیے۔ دل جب مردہ ہو جائے نا، یہ بندے کو محسوس ہونے لگے کہ اب دل نہیں لگتا عبادتوں کے اندر، تو قبروں کی زیارت کے لیے بھی جایا کریں۔ پھر رب کا خوف اور خشیت بندے کے اندر آتی ہے تو پھر ڈر لگتا ہے، تو ڈر سے بھی، رب کے خوف سے بھی جو ہے وہ عبادت کا ذوق نصیب ہوتا ہے۔ حضرت علی ایک دن گئے قبرستان کے اندر زیارت قبور کے لیے، تو جا کے ایک قبر دیکھی جو تازی قبر بنی ہوئی تھی۔ قبرستان میں جائیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون سی قبر تازی ہے، کبھی چکر لگائیں تو پھر محسوس ہوگا کہ تازی قبر کون سی ہے۔ تازی قبر کے پاس گئے، جا کے دعا کی، یا اللہ اس قبر کے حالات مجھ پر آگاہ فرما دے۔ اللہ نے دعا مستجاب فرما لی، قبول فرما لی۔ اب حضرت علی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قبر جو ہے، قبر میں مردے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ مردہ پکار رہا ہے، اے علی میری مدد کیجیے، اے علی میری مدد کیجیے، انا غریق فی النار، انا حریق فی النار، اے علی میں عذاب کے اندر، میں آگ کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، یہ آگ مجھے جلاتی ہے، علی میری مدد کیجیے۔ اب اللہ والوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ حضرت علی غم زدہ ہو گئے، اس مردے نے حیدر کرار کو بے قرار کر دیا۔ حضرت علی ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے الہی اس کو بخش دے، الہی اس سے عذاب کو دور کر دے۔ اللہ فرمائے اے علی اس کے لیے دعا نہ کرنا۔ کہا الہی وہ کیوں؟ کہا یہ تھا مسلمان، یہ مسلمان تھا، مسلمانوں ذرا غور کرنا، تھا مسلمان، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن علی یہ روزے کے تقدس کو پامال کیا کرتا تھا، روزے کے تقدس کو ملحوظ نہیں رکھا کرتا تھا۔ علی یہ روزہ رکھ کے بے ایمانیاں کرتا تھا، یہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ رمضان کے اندر دن کو یہ روزہ رکھتا تھا، رات کو اپنی حرام کاریاں کرتا تھا۔ علی روزہ اسے میری نافرمانیوں سے روکتا نہیں تھا۔ یار روزے کا ہم مقصد ہی نہیں سمجھے، ہم سمجھے کہ بھوک پیاس کا نام روزہ ہے۔ اگر ہماری فریج کے اندر میری حلال کمائی سے، میری فریج کے اندر موجود حلال چیز، میری حلال چیز، اگر روزے کے اندر میں وہ نہیں کھا سکتا، اپنی حلال چیز کو استعمال نہیں کر سکتا، تو حرام چیزیں کیسے استعمال کر سکتا؟ اگر حلال کام نہیں کر سکتا تو حرام کام کیسے کر سکتا؟ ایک سوچنے والی بات ہے۔ تو ہم نے حلال چیز تو چھوڑ دی روزے کے اندر، لیکن حرام چیزیں نہ چھوڑی۔ دکانداروں کو کہا جائے نا کہ روزہ رکھ لو، تو ایک دکاندار کہنے لگا جی اب میں روزہ نہیں رکھتا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے جی کیونکہ ہم نے دکانداری کرنی ہوتی ہے، تو جھوٹ بولنا ہوتا ہے، تو بغیر جھوٹ بولے دکانداری نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے یہ ہمارا سیزن ہے، رمضان کی سیزن ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے جی رمضان کے اندر ہم 1 روپے کی چیز جھوٹ بول کے ہم 10 کی بیچ دیتے ہیں، 20 کی بیچ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم نے اس کو سیزن سمجھا ہے، رمضان تو سیزن ہے لیکن تیرے سمجھنے میں فرق ہے۔ 1 کا 10 کرنے کا نام رمضان نہیں ہے، رمضان تو 1 کا 70 کرنے کا نام ہے۔ یہاں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان کے اندر 1 نیکی کرے، رب تعالیٰ اسے 70 جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سیزن ہوا کہ نہ ہوا؟ یہاں رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی رمضان کے اندر نفل عبادت کرے، رب تعالیٰ اسے فرض جتنا ثواب عطا کرے گا۔ سیزن ہوا کہ نہ ہوا؟ یہاں رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی فرض ادا کرے، رب تعالیٰ اسے 70 گنا ثواب عطا کرے گا۔ سیزن ہوا کہ نہ ہوا؟ تم نے تو کسی اور چیز کو سیزن سمجھ لیا۔ یہاں تو صبح سے لے کر شام تک جانور جو ہیں، مچھلیاں، وہ انسان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ مسلمان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو سیزن تو یہ بنا نا، لیکن ہم نے غلط سیزن سمجھ لیا۔ حضرت علی کو روک دیا گیا، علی اس کے لیے دعا نہ کرنا۔ حضرت علی سجدے میں گر گئے، الہی بندہ جیسا بھی تھا لیکن اس نے مجھے کہا تھا، بڑی امید سے علی کو کہا تھا، الہی علی کو رسوا نہ کرنا، اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، الہی آج علی کو رسوا نہ کرنا۔ سجدے میں گر گئے۔ یہ شعر میں نے بڑی بار پڑھا ہے، لیکن خدا قسم آج اس کا محمل سمجھ آتا ہے کہ بندے رب دے دعا کر دے، تقدیر بدل دیں دے، اے ہو لوہ قلم والی تحریر بدل دیں دے۔ علی سجدے میں ہیں، دعا کر رہے ہیں، الہی اس بندے کو بخش دے۔ آواز آئی علی سر اٹھاؤ، ہم دیکھو تو ذرا، ہم نے اس مردے سے عذاب کو بھی اٹھا لیا ہے، اس کی بخشش بھی فرما دی ہے۔ تو یہاں کچھ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو مقام علی بھی ہے، حضرت علی کا مقام بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک اولیاء کا مقام بھی ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ رمضان کا تقدس بھی ہے، رمضان کی تعظیم بھی ہے۔ فقط بھوک پیاس کا روزہ رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے، رمضان کے تقدس کو بھی محفوظ رکھنا ہوگا۔ رمضان، اور دیکھیں جی یہ سیزن تو پورے سال میں کہیں بھی مل جائیں گے ہمیں۔ دکانداروں کی دکانداریاں بڑے وقت میں چمکتی ہیں، سال کے اندر بڑے دن آتے ہیں جب مہنگی چیزیں بک جاتی ہیں، بڑے تہوار آتے ہیں، لیکن رمضان جیسا مہینہ کوئی نہیں آئے گا۔ دوسرے مہینوں کے اندر مخصوص دنوں کی فضیلتیں ہیں، مخصوص دنوں کے اندر مخصوص عبادتوں کی فضیلتیں ہیں، لیکن رمضان کے اندر دیکھیں جیسے حج کے مہینے کے اندر حج کی فضیلت ہے، حج کے دنوں کے اندر حج کے مناسک ادا کرنے کی فضیلت ہے، محرم کے اندر 10 محرم کی فضیلت، لیکن رمضان کے اندر آئے ہیں، رمضان کے اندر روزہ عبادت، روزے کی فضیلت، افطار عبادت، افطار کی فضیلت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح کے انتظار کے بعد سحری کے انتظار میں سونا بھی عبادت، صبح اٹھ کے سحری کرنا یہ بھی عبادت۔ یہاں تو عبادت ہی عبادت ہے، فضیلتیں ہی فضیلتیں، ہر وقت رحمتیں جو ہے وہ نازل ہو رہی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کی شان کو سمجھایا نا ایک تجزیے کے ذریعے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ بڑی برکتوں کی جگہ ہے، کعبۃ اللہ بڑی برکت کی جگہ ہے، لیکن رمضان کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو کعبہ ایسے ہے جیسے کنواں، کہ کنویں کے پاس جا کے بندے کو پانی ملتا ہے، بندہ سیراب ہوتا ہے۔ کہا رمضان دریا کی طرح ہے،
یہ بندے کے پاس جا کے بندے کو سیراب کر کے آتا ہے. کہا اگر تم کعبۃ اللہ کو دریا کی مانند سمجھو کہ کعبۃ اللہ دریا کی طرح ہے تو کہا پھر بھی دریا کے پاس جانا پڑتا ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے. کہا کعبہ اگر دریا کی طرح ہے تو رمضان یہ بارش کی طرح ہے, بندہ گھر بھی بیٹھا ہو نا تو بارش جو ہے وہ گھر میں بھی پہنچ جاتی ہے. اسی طرح بندہ گھر میں بھی بیٹھا ہو, رمضان کی برسات یہ گھر میں پہنچ جاتی ہے, رمضان کی برکتیں گھروں میں پہنچ جاتی ہیں. تو اس کی برکتوں کو ظاہر نہ کریں, ہم رب کی نافرمانیاں نہ کریں. خدا کا رمضان کا ایک اشرہ گزر گیا, رحمت کا اشرہ گزر گیا, اور ہم نے وہ سیاسی گفتگویں کر کے جس کا کوئی مقصد نہیں, ان لوگوں کے لیے کہ جن کا سمجھ لیں کہ جن کے ساتھ تعلق سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, اور بڑی معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, مسجدوں کے اندر آ کے بھی لوگ انہی لوگوں کی باتیں کرتے ہیں اور یہی غلیظ گفتگویں کرتے ہیں یہ سیاسی, اور ایک دوسرے کے لیڈروں کو گالیاں دیتے. ہم نے رمضان کے تقدس کو پامال کر دیا, یہ سیاسی گفتگویں کر کے ہم نے مسجدوں کے اندر بھی انہی لوگوں کی گفتگویں کی, ایک اشرہ ہم نے گوا دیا. لیکن یاد رکھنا ابھی 2 اشرے موجود ہیں, ان کو ضائع نہ کریں. نشروں کے اندر خالصتاً رب کے لیے عبادت کریں, رب کو یاد کریں. رب تعالیٰ ان اشروں کی برکت سے رب تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دیں.